السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا۔ بعض لوگ حدیث سے تعصب رکھتے ہیں اور حدیث کے بارے میں عجیب الفاظ کہتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں یہ لوگوں کی لکھی کتابیں ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، لوگوں کی لکھی کتابیں ہیں۔ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں، مراد ان کی یہ ہوتی ہے کہ حدیث رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی، بلکہ لوگوں نے اپنی طرف سے لکھ کر آگے منتقل کر دیا ہے۔ یہ محدثین کرام پر کتنا بڑا جھوٹ ہے اور کتنا بڑا الزام ہے۔ جو انسان اس طرح کہتا ہے، یقینی بات ہے قرآن مجید نے بہتان باندھنے سے منع کیا ہے۔ یہ محدثین کرام پر بھی بہت بڑا الزام اور بہت بڑا بہتان ہے۔ دیکھیے، قرآن مجید جو ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہو اور اللہ کے نبی نے اس کی تشریح نہ کی ہو۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا، ایسا قطعاً نہیں ہو سکتا۔ آپ لوگ جو حدیث کو نہیں مانتے، حدیث کا انکار کرتے ہیں اور عجیب الفاظ کہتے ہیں، آپ لوگ جب بیٹھتے ہو قرآن مجید کا مفہوم بیان کرنے کے لیے تو گھنٹے لگا دیتے ہو، یعنی بڑا ہی ٹائم، اس سے یہ مراد ہے، اس سے وہ مراد ہے۔ یعنی آپ لوگ جو ہے قرآن کی مراد کو بیان کرتے ہو، کیا اللہ کے نبی نے بیان نہیں کی ہوں گی؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح نہیں کی ہوگی؟ یقینی بات ہے اس قرآن مجید کی تشریح اللہ کے نبی نے بھی کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے امت کو دکھایا ہے، اور اسی عمل کو اور اسی جو اللہ کے نبی نے تشریح کی ہے، اسی چیز کو حدیث کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے وہ مفہوم لیا اور جو عمل اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا ہے سب سے پہلے، تو اسی عمل کو صحابہ کرام نے آگے منتقل کیا ہے۔ تو حدیث کو ماننا تو لازمی چیز ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی کی نافرمانی سے اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے۔ تو اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے یہ جملہ کہنا کتنا ہی غلط جملہ ہے کہ حدیث نعوذ باللہ لوگوں کی لکھی کتابیں ہیں۔ اس طرح کی باتیں کہنا بہت ہی یعنی بہت بڑا گناہ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ حدیث کی حیثیت قرآن مجید نے کیا بیان کی ہے۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ آیت کے ترجمہ کرنے سے پہلے اس کا مفہوم آپ سمجھ لیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آئی ہے وہ بمثل یعنی مثل مشابہ سابقہ انبیاء کے وحی تھی۔ جس طرح سابقہ انبیاء پر وحی آئی ہے، اسی طرح اللہ کے نبی پر آئی ہے۔ اب سابقہ انبیاء میں سے بعض نبی ایسے تھے جن کو کتاب بعد میں ملی اور اللہ تعالیٰ نے ان سے ہم کلام پہلے بھی ہوئے ہیں، وحی ان پر پہلے بھی آتی رہی ہے۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو کتاب فرعون کے غرق کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دی ہے،
تورات بعد میں دی گئی، اور موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ اس سے پہلے بھی وحی کرتے رہے ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کتابی وحی کے علاوہ بھی وحی جو ہے وہ ہوتی ہے، اور وحی کی اتباع لازمی چیز ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی ملی ہے وہ اسی طرح کی ہی ملی ہے جس طرح سابقہ انبیاء کو ملی تھی۔ سابقہ انبیاء کو کتابیں بھی دی گئی ہیں، اور بعض نبیوں کو کتابیں نہیں بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو نبی تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ ان کی طرف بھی وحی کیا کرتا تھا۔ آئیے پڑھتے ہیں قرآن مجید میں، انا اوحینا الیک، بے شک ہم نے وحی کی آپ کی طرف، کما اوحینا الی نوح، جس طرح ہم نے وحی کی تھی نوح کی طرف، والنبیین من بعدہ، اور نوح کے بعد جو انبیاء آئے ہیں ان کی طرف، واوحینا، اور ہم نے وحی کی الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو اور اسحاق و یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف ہم نے وحی کی، وعیسیٰ و ایوب و یونس، اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، اور ایوب علیہ السلام کی طرف، یونس علیہ السلام کی طرف، وہارون و سلیمان، اور ہارون علیہ السلام کی طرف، اور سلیمان علیہ السلام کی طرف، یعنی ہارون کو بھی اللہ تعالیٰ نے وحی سے نوازا تھا۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف گئے تھے دعوت دینے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی دی تھی۔ تو یہاں پر یہ ذکر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہارون کی طرف بھی وحی کی ہے۔ اب وہ وحی کون سی تھی؟ یعنی ان کو کتاب تو نہیں ملی تھی، کتاب تو موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی، تورات موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی، ان کے ساتھ مدد کرنے کے لیے ہارون علیہ السلام بھی ساتھ تھے۔ تو کتاب کے علاوہ بھی وحی اللہ تعالیٰ نے سابقہ انبیاء پر کی ہے، اسی کے مشابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی ہے، انا اوحینا الیک کما اوحینا، بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، کما، اسی طرح جس طرح ہم نے سابقہ انبیاء پر وحی کی تھی۔ سابقہ انبیاء کو کتاب کی وحی بھی ہوئی ہے، اور کتاب کے علاوہ بھی وحی ہوئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب بھی ملی ہے، یعنی قرآن مجید بھی ملا ہے، اور اس کے علاوہ یعنی قرآن مجید کے علاوہ بھی وحی ملی تھی، اور جیسا کہ میں نے آیت سے آپ کو سمجھایا ہے، اور وہ وحی جو ہے وہ حدیث کی شکل میں ہے، ان اتبع الا ما یوحی الی، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ میری طرف جو وحی کی جاتی ہے میں اسی کی پیروی کرتا ہوں۔ اب وحی دو قسم کی طرح ہوتی تھی، ایک قرآنی وحی اور ایک قرآن کے علاوہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قرآن مجید کا کوئی حکم دیا جاتا تھا، اس کی تشریح بھی عملاً کروائی جاتی تھی۔ تو یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الہام کیا جاتا تھا، الہام کے ذریعے اس کو عمل شکل اللہ کے نبی دیتے تھے، یا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین کو بھیجا جاتا تھا، اور جبریل امین بتلاتے تھے کہ اس حکم کا عملی نمونہ جو ہے وہ اس طرح ہے، تو اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتلاتے تھے۔ تو اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ احادیثیں جو ہیں وہ قرآن کی تشریح بھی ہیں، عملی تفسیر بھی ہیں۔ قرآن مجید کا معنی مفہوم وہ صحیح مراد ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پہنچایا ہے، جیسا کہ نماز کا طریقہ، زکوٰۃ کا طریقہ، زکوٰۃ کتنا مال ہونا چاہیے، زکوٰۃ کب فرض ہوگی سال میں، کہ یعنی کتنا عرصہ گزرے گا آپ پر زکوٰۃ فرض ہوگی، حج کا طریقہ، حج کیسے کی جائے گی، اس کا مکمل طریقہ، تفصیلات،
کیا پڑھنا ہے، یہ سب چیزیں احادیث نبوی میں موجود ہیں۔ تو ہمیں چاہیے ہم احادیث مبارکہ کی بھی قدر کریں، ان کی اہمیت بھی جانیں، اس کے ساتھ تعصب کی نگاہ نہ دیکھیں۔ محدثین کرام نے ساری زندگیاں احادیث رسول کو جمع کرنے میں لگا دی ہیں۔ کوئی اہمیت تھی تو انہوں نے یہ عمل کیا ہے، ایسا تو نہیں ہے نا۔ احادیث رسول کو جمع کیا، ایک ایک حدیث کے لیے ایک ایک مہینہ سفر کرتے تھے، ایک ایک حدیث کو یعنی حاصل کرنے کے لیے۔ یعنی بہت ہی تفسیر ہے اس بارے میں، وما علینا الا البلاغ۔